بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سید زادی اور ایک یہودی کا خوبصورت واقعہ۔ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، بلخ کے علاقے میں سخت قحط پڑا۔ وہاں پر کھانے پینے کے لیے کوئی فصل کوئی چیز نہ تھی۔ وہاں کے لوگ ہجرت کر کے سمرقند کے علاقے میں آ گئے۔ سمرقند پہنچ کر وہاں پہ مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے۔ کچھ لوگوں نے وہاں قیام کیا، ان میں ایک سید زادی بھی آئی۔ ایک سادات کا خاندان تھا، اس کے ساتھ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو مسجد کے مہمان خانے میں ٹھہرا کر باہر نکلی اور اس علاقے کے ایک سیٹھ اور رئیس شخص کے پاس پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک آدمی باہر آیا تو وہ سید زادی بولی کہ بلخ کے علاقے میں شدید قحط کی وجہ سے ہم لوگ ہجرت کر کے سمرقند آئے ہیں۔ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ سامان ہے اور نہ پہننے کے لیے لباس ہے، ہماری کچھ مدد کیجیے۔ تو وہ آدمی بولا، تم ہو کون؟ تو سید زادی اس کے قریب ہو کر بولی، میں ایک سید زادی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں۔ وہ آدمی بولا، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سید زادی ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ سید زادی نے اپنا پلو کھولا، اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ جس سے میں ثابت کر سکوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اور وہ اپنا پلو کھول کر آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تو بستی کے لوگوں نے سید زادی کو بتایا، یہاں پر ایک یہودی ہے، وہ بہت سخی ہے، بہت سخاوت کرتا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یہ سید زادی اس یہودی کے دروازے پر گئی۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے انتظار کیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر اس یہودی کے قریب ہوئی اور بولی کہ میں مجبور اور بے بس ہوں، میری تھوڑی مدد کرو۔ تو وہ یہودی بولا، بی بی آپ کون ہیں؟ سمرقند کی اتنی آبادی نہیں ہے کہ میں پہچان نہ سکوں، آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ سید زادی بولی کہ میرے بارے میں نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ اور وہ یہودی بولا کہ اگر آپ بتا دیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ اس پر وہ سید زادی بولی، بلخ کے علاقے میں شدید قحط سالی کی وجہ سے ہم ہجرت کر کے آپ کے علاقے سمرقند میں آئے ہیں۔ میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں، کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو وہ یہودی ایک دم حیران پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی اس کے دروازے پہ آ پہنچی ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی بیوی کو آواز دی اور بولا کہ گھر کا سب سے صاف ستھرا کمرہ پھر سے دھو کے صاف کر لو، مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہیں۔ اس نے وہ کمرہ خوب اچھے سے صاف کروایا، پھر بولا، کیا میں آپ کے لیے نئے برتن نہ لے آؤں جو بالکل پاک صاف ہوں؟ وہ گیا اور بازار سے ان کے لیے نئے برتن لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بہترین کھانا پکاؤ، اور اس کی بیوی نے بہترین اور لذیذ کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہ یہودی اس سید زادی سے بولا کہ میں نے اپنے سب سے پاک اور طیب حلال کمائی میں سے آپ کے لیے یہ کھانا بنوایا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں اور اپنے نبی کے حضور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری بھی ان کے در پہ کوئی قبولیت ہو جائے۔ اور وہ رئیس مسلمان جو سید زادی سے مدد کرنے کے لیے اس کے سید ہونے کی دلیلیں مانگتا رہا، رات کو سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت سجی ہوئی ہے اور لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت میں بھیج رہے ہیں۔ یہ بھی دوڑ کر صف میں کھڑا ہو گیا تو فرشتے نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کہا کہ پیچھے ہو جا تو وہ بھاگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے جنت میں نہیں جانے دے رہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا، میں مسلمان ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو؟
فرمایا کہ اگر میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو اس سے تو دلیلیں مانگتا رہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی تو اٹھ کر بھاگا اور اس سادات کے خاندان کو سمرقند کی گلیوں کے کونے کونے میں ڈھونڈتا رہا۔ آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو پتہ چلا اور وہ غیر مسلم کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ شخص باہر آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ سادات کا گھرانہ جن کی کل تو نے نوکری کی ہے وہ مجھے دے دے اور ان کی نوکری کے بدلے میں 11 گنا تجھے دیتا ہوں۔ تو اس پر وہ شخص بولا، کل اگر تم بات کرتے تو کل معاملہ کچھ اور تھا، آج معاملہ کچھ اور ہے۔ اب حالات بدل گئے ہیں اور تو رات کو دیکھ کر آیا ہے، چل بھاگ جا یہاں سے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا، مہربانی کرو اور وہ گھرانہ مجھے دے دو، تم غیر مسلم ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو اس پر وہ شخص بولا، نہیں، اب وہ حالات نہیں ہے، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے میں نے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات بدل گئے ہیں۔ وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور تو نے کسی عالم پیر بزرگ سے کلمہ پڑھا ہوگا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی واقعات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا چینل روح اسلام سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔